كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال جل سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، رجب المرجب اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ ہے، اور محترم مہینوں میں یہ ایک مہینہ بھی ہے. قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات تو بتلا دی کہ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں بتلایا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. یہ ہمیں بتلایا ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
معلوم ہوتا ہے قرآن کریم تب تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، آپ کی احادیث کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اس لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم تب تک سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پورا ایمان نہ ہو۔ بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ افضلیت میں قرآن کریم پہلے نمبر پہ ہے، دلائل کے لحاظ سے 4 دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن کریم کا پہلا نمبر ہے، لیکن ایمان لانے میں پہلا نمبر حدیث مبارک کا ہے۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ایمان ہوگا، اگر حدیث پہ ایمان نہیں تو قرآن پہ ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ یہ پہلی وحی ہے؟ کس نے بتایا ہمیں؟ کہاں سے پتہ چلا؟ اس کا واقعہ کیا ہے؟ وہ سارا کتب احادیث میں ہے۔ اس لیے حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن کریم پہ ایمان ہوگا۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا 4 مہینے محترم کون کون سے ہیں۔ ایک فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، دوسرا اور تیسرا محرم، یہ 3 لگاتار ہیں۔ اور چوتھا مہینہ جو محترم ہے وہ یہی رجب کا مہینہ ہے۔ اس رجب کے مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگنا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت نصیب فرما، شعبان میں بھی ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما، اور ہمیں صحت و عافیت سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ ہم بھی یہ دعا مانگا کرے، یہ الفاظ یاد ہوں ٹھیک، نہیں تو اپنے الفاظ میں یہ دعا ضرور کر لیا کرے، اللہ پاک عافیت سے رمضان تک پہنچا دے۔ میرے عزیز دوستو، رجب المرجب میں کوئی خاص عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے روزے رکھنے یا نہ رکھنے میں یہ دیگر عام مہینوں کی طرح ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ گویا رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اس نیت سے رجب میں روزے رکھے کہ رمضان کی تیاری کی استعداد پیدا ہو جائے، رجب میں شعبان میں روزے رکھے تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن کوئی نہ رکھے تو اس کو پابند بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ روزے رکھیں، کوئی خاص فضیلت اس کی وہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ رجب کے اندر ایک ہمارے ہاں شب معراج کا بھی وہ کہا جاتا ہے، 27ویں شب معراج ہے۔ آج رات جو ہوگی وہ 24ویں شب ہوگی، تو گیا سوموار اور منگل کے درمیان جو شب ہے یہ 27ویں شب ہوگی۔ اس میں روایات بہت مختلف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، سن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، بہت سی آراء ہیں، مختلف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، حضرت مولانا قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب مہر نبوت میں یہ لکھا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 52واں سال تھا، 51 سال 50 دن 51 سال 5 مہینے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، یعنی 52واں سال۔ نبوت کے اظہار کا 12واں سال تھا،
12ویں نبوی کے اندر 27 رجب کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کروائی گئی، لیکن چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اور امت کے مقتدر حضرات نے، اولیاء اللہ بزرگان دین نے کبھی بھی کسی دن کو بطور دن اور بطور رات کے منایا نہیں ہے۔ ہمارا دین، دین اسلام منانے والا دین نہیں، اپنانے والا دین ہے۔ ہم دنوں کو منانے والے نہیں ہیں، یہ دنوں کو منانے کا چکر یہ اسلام دشمن لوگوں کا ہے کہ کوئی خاص ڈے منا لیا جائے، یہ فادر ڈے ہے، یہ مدر ڈے ہے، یہ ٹیچر ڈے ہے، یہ فلانا۔ اب انہوں نے کیا کہ اپنا میلاد النبی رکھا 25 دسمبر کو، ہم نے اپنا میلاد النبی شروع کر دیا کہ ہمارا بھی میلاد النبی ہوگا۔ ہم نقالی نہ کریں، ہم قوم کے مقتدی اور راہبر ہیں، اللہ نے اس امت کو بہت عظمت دی ہے، ہم غیروں کی نقالی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی دن منائیں اور پھر دن وہ منائیں جن کے پلے میں اکا دکا شخصیات ہوں، چند ایک کارنامے ہوں، وہ تو چلو دن منائیں سمجھ آتی ہے، اور جن کی 1400 سال کی تاریخ، عظیم اور انتہائی مقتدر شخصیات، اتنی قداور شخصیات سے بھری ہوئی ہو کہ اگر ان کا مقام دیکھنے کے لیے سر اٹھایا جائے تو پگڑیاں نیچے گر جائیں، ان کا مقام نظر نہ آئے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات اور اتنے بڑے کارنامے کہ شاید کوئی دن، کسی دن کا کوئی گھنٹہ اور کسی گھنٹے کا کوئی لمحہ خالی ہو جس میں اسلام کا کوئی کارنامہ نہ ہو، تو پھر اگر منانے لگ جائیں تو پھر یہی کام کرتے رہیں اور تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ منانے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے اور زندگی میں لانے کی چیز ہے۔ اس لیے چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے، ائمہ اربعہ نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، امت کی مقتدر شخصیات نے اس دن کو اس لحاظ سے، اس رات کو اس انداز سے کہ اس کو منانا ہے، اس کو لائٹنگ کرنی ہے، اس میں خاص عبادت کرنی ہے، اس میں جاگنا ہے، اس میں کوئی پروگرام رکھنے ہیں، اس انداز سے کسی نے نہیں منایا۔ اس لیے شب معراج کی تاریخ میں بھی اختلاف ہوا ہے، دن میں بھی اختلاف ہوا ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہوا ہے، سال میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ کبھی آپ نے، آپ کے صحابہ نے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال میں معراج ہوئی، اس کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند آواز سے آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم و بیش 11 سال زندہ رہے، دنیا میں موجود رہے، اب بھی زندہ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن جو حیات دنیاوی ہے، آپ نے اس معراج کے سفر کے بعد بھی 11 سال کم و بیش گزارے۔ ایک سال بھی آپ نے نہیں یہ فرمایا کہ بھائی یہ میری معراج کے سال کی رات ہے تو کوئی تھوڑی سی مدینہ منورہ میں لائٹنگ ہی کر لو، کوئی تھوڑا سا کوئی حلوہ شلوہ تیار کر لو، آج ہم معراج کا سال منا لیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے ادوار گزرے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، چلے مان لیا اس میں ذرا جنگی حالات تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو فتوحات ہی فتوحات تھی، تو پھر اس میں بھی کوئی ایسا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں تو مسجد نبوی میں توسیع بھی ہوئی، اس کو خوبصورت بھی بنایا گیا، انہوں نے بھی کوئی نہیں کہا۔ 11 سال ان کی حکومت رہی، کسی ایک سال انہوں نے فرمایا کہ بھائی شب معراج آ رہی ہے، ذرا ہم بھی مسجد نبوی کو سجا لیں۔ تو میرے محترم دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں کہ دین وہی ہے جو اللہ نے بتایا، دین وہی ہے جو جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور دین وہی ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے ہم تک پہنچایا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس دن اس رات میں ان مقدس شخصیات نے کیا ہے۔ یہ دروازہ کھول دو بیٹا، اس نے بند کر دیا۔ توجہ میری طرف رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج ہوا، بہت بڑی عظمت اللہ نے عطا کی۔ علماء نے لکھا ہے اس سفر معراج کے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ کیوں سفر کرایا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عجیب و غریب آیات اور نشانیاں دکھائے۔ مقصد سفر معراج آخرت کے بہت سارے مناظر کو دکھانا ہے جو آپ نے دیکھے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے بھی۔ ہمارا ان سب پر ایمان ہے، کہو بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 100% حق اور سچ فرمایا، ہمارا سب پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دوسرا مقصد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت عطا کرنا، شان عطا کرنی تھی، بلندی اور رفعت عطا کرنی تھی، وہاں تک پہنچانا تھا جہاں تک نہ کوئی پہنچ سکا نہ کوئی پہنچ سکے گا۔ وہ مقام اللہ نے جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، جہاں جا کے فرشتوں کے سردار کی بھی بس ہو گئی اور اس نے کہا جی آگے میں نہیں جا سکتا۔ وہاں سید البشر اور سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے گئے، اور اتنا آگے گئے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ عرب کے معاشرے میں جب 2 شخص آپس میں پیار و محبت کرتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک ادھر سے کمان لے کے کھڑا ہوتا، ایک ادھر سے کمان لے کے کھڑا ہوتا، اور دونوں اپنی کمانوں کو ایسے ٹکراتے، اس میں اظہار ہوتا کہ میری آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ ہمارے یہاں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ گلاس کو ٹکراتے ہیں، کچھ اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو عرب کے معاشرے میں کمانے ٹکرانے سے اظہار محبت ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اسی معاشرتی ایک کلچر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا قرب ہو گیا، اتنا قرب ہو گیا کہ گویا یوں سمجھیں کہ بس 2 کمان کا فاصلہ تھا۔ اللہ نے یہ مقام کسی اور نبی کو، کسی اور فرشتے کو، کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا جو مقام اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت بڑی تھی اور آپ کو گود کھلاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بڑا ہی عقیدت اور احترام کا رشتہ اور تعلق تھا۔ ان کے گھر میں آپ آرام کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس رات بھی انہی کے گھر میں آرام فرما تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گھر سے وہاں لے گئے مسجد الحرام کے اندر، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، جنت سے لائے ہوئے تشت میں رکھ کے، اور دھویا گیا کس سے؟ زمزم کے پانی سے۔ علماء نے لکھا ہے معلوم ہوتا ہے زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل پانی ہے۔
اس لیے کہ جس جنت سے تشت آ سکتا ہے وہاں سے پانی بھی آ سکتا ہے، لیکن تشت جنت کا آیا اور پانی زمزم کا لیا گیا، اس سے دھویا گیا۔ اللہ ہمیں وہاں پہنچ کے پینا نصیب فرمائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جو سفید رنگ کی براق سواری تھی، خچر سے کچھ قد میں کم تھی، گدھے سے زیادہ تھی، سپیڈ اس کی بجلی سے بھی زیادہ تیز، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں تک اس کا قدم جاتا۔ اس سواری پہ سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور پھر مسجد الاقصیٰ میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سب وہاں موجود، اور صفوں میں انتظار میں ہیں۔ کس کے انتظار میں؟ کہ امام آئے اور آ کے ہمیں نماز پڑھائے۔ امام آئے تو امام کون تھے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی قادیانی نے سوال کیا کسی سے، ایک عالم دین سے، مسلمان عالم دین سے، کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ چونکہ قادیانی، مرزا قادیانی لانتی کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، الیاذ باللہ۔ ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد کریم بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سارے بلند آواز سے اللہ کے آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، اور جو کسی کو نبی مانتا ہے وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص اس سے دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی ایمان خطرے میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ تو امامت، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جی نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ اس نے سوال سمجھ گیا سوال کہاں سے ہو رہا ہے، کہ میں اس کو علمی جواب دوں گا تو یہ نئی نئی منطقیں گھڑے گا، فلسفے گھڑے گا۔ اس نے کہا نبی اس کو کہتے ہیں جو معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب دیکھ لو اس میں قادیانی ہے؟ کیوں جی، کہیں نظر آتا ہے اس میں؟ کہیں قادیانی نظر؟ جو حضور کے پیچھے کھڑے وہ سارے اللہ کے سچے نبی، اور ہمارا ان سارے نبیوں پہ ایمان ہے، اور جو وہاں موجود نہیں وہ سارے دجال، وہ سارے جھوٹے، جو نبوت کا دعویٰ کرے اور وہاں موجود نظر نہ آئے وہ سچا نبی نہیں، وہ جھوٹا نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے بعد یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا۔ اسراء کا معنی رات کو چلنا، اور جو معراج ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آگے 7 آسمانوں سے اوپر تک۔ عروج کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرج بھی، مجھے لے کے فرشتہ اوپر چڑھا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ابھی یہ سارے نبی مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے، پھر اللہ نے پہنچا دیا بھی جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ جا کے میرے نبی کا استقبال کرو، میرا محبوب آ رہا ہے، وہاں پہنچو اپنے اپنے مقام پہ، تمہیں ان کا استقبال کر۔ پھر سدرۃ المنتہا، مسلم شریف کی روایت میں آپ نے خود اس کی وضاحت کی، سدرہ بیری کو کہا جاتا ہے، المنتہا کا معنی جہاں انتہا ہو جاتی ہے۔ ہم بعض اوقات نام رکھتے ہوئے نا بس یہ دیکھتے ہیں قرآن میں ہے کہ نہیں ہے،
اس نام کو نام بھی نہیں سمجھتے بھی نام بھی ہے کہ نہیں، بس قرآن میں آ گیا نام رکھ لے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نام رکھتے ہوئے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، بزرگ مقدس شخصیات کے نام پہ نام رکھنا چاہیے۔ بچی کا نام پوچھا جی کیا ہے؟ جی منتہا۔ منتہا کا معنی کیا ہے؟ منتہا کا معنی ختم کرنے والی، اب اختتام اخیر والی، آگے پھر کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہو رہی، تو منتہا تو آپ نے پہلے ہی نام رکھ دیا، آگے اولاد کہاں سے ہوگی؟ بند تو آپ نے پہلے کر دیا اس کو۔ تو ہر نام رکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک بچی کا نام پوچھا کیا؟ 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام کیا ہے؟ جی انزلنا۔ سبحان اللہ، انزلنا تو نام ہی نہیں، تو فعل ہے، اسم تو ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری کا نام کیا ہے کہ جی ارسلنا۔ یہ کہاں سے لیا؟ یہ قرآن کریم میں آتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ صدر بازار میں وہ بچیاں دونوں پڑھتی ہیں ایک مدرسے میں، ایک کا نام انزلنا، ایک کا نام ارسلنا۔ عجیب سے نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ نام رکھتے ہوئے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا نام رکھیں، اور صحابہ صحابیات کے نام پہ خاموشی سے نام رکھ لیں، اسی میں برکات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، سدرہ آپ نے فرمایا میں بیری تک پہنچا، بیری کے پتے اتنے بڑے بڑے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور فرمایا اس کے پھل، اس کے بیر اتنے بڑے جیسے حجر کے مٹکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مٹکوں جتنے پھل، اور فرمایا اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے احکامات اترتے ہیں وہ سب یہاں پہ آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیری کے پاس آ کر فرشتوں کو تقسیم ہوتے ہیں، کس کو رزق دینا ہے، کس کی موت کا فیصلہ، کس کی زندگی کا فیصلہ، وہ سب اس بیری پہ آگے تقسیم ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں یہ بھی فرشتے لے جانے والے اس بیری پہ لے جا کے آگے فرشتوں کو سپرد کر دیتے، آگے وہ اللہ رب العالمین کے پاس لے کے جاتے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی چیک پوسٹ ہے جس سے اندر کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، اور جو اوپر والے ہیں وہ باہر نہیں آتے، جو ادھر والے وہ ادھر نہیں جاتے۔ وہاں پہنچیں گے تو اللہ کی بھی زیارت ہوگی اور ان سارے مناظر کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ 2-3 چیزیں جو آپ نے وہاں دیکھیں ان میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن لمبے لمبے، بڑے لمبے لمبے، اور تانبے کے ناخن لمبے، اور ہیں کس چیز کے؟ تانبے کے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اب ان کی یہ حالت یہاں پہ ہے کہ وہ اپنا جسم نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے نوچ رہے ہیں۔ میں اب نیت کریں معراج کا سبق لے کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم کسی کی بھی غیبت نہیں کریں گے۔ دوسرا آپ نے ایک منظر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے، اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے مثال یوں دی جیسے کوئی بڑا ہال ہوتا ہے، ایسے بڑے بڑے پیٹ، اور ان پیٹوں کے اندر خچر اور اونٹ جتنے بڑے بڑے بچھو اور سانپ پھر رہے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، آج ان کو یہاں یہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سود خوری سے نجات نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کا سر کچلا جا رہا ہے، سر کچلا جا رہا ہے، ایک دفعہ پتھر سے کچلا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اذان کی آواز سنتے تھے اور مسجد کو نہیں جایا کرتے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ یہ نیت ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ معراج کا سبق ہے۔ 3 تحفے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اتنے بڑے مقام پہ لے جا کے، اتنی بلندی پہ لے جا کے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ان تحفوں کی بھی ہمیں قدر نہیں۔ پہلا تحفہ یہی نماز والا تحفہ اللہ نے عطا کیا، سارے احکامات زمین پہ آئے،
ایک حکم بلا کے اپنے پاس اتنے قرب میں لے جا کے وہاں دیا کہ یہ تحفہ. فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا ایک چکر لگا لو، 50 نہیں پڑھی جائیں گی. بعض روایات میں پہلے چکر میں 10 معاف ہوئی، بعض میں 5 کر کے آخر میں 5 رہ گئی. انہوں نے پھر کہا ایک چکر اور لگا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں گیا تو پتہ نہیں یہ بھی جاتی رہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. یہ بھی نہ ہوتی تو اللہ سے ہماری ملاقات کیسی ہوتی؟ آپ کی معراج تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نے اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا دی. یہ ہماری معراج ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تحفہ دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا میرے بات میں تبدیلی نہیں ہوتی. میں اللہ جو کہہ دیتا ہوں وہی ہوتا ہے. میں نے 50 کہی تھی، پڑھیں گے 5، میں ثواب 50 کا عطا کروں. اب 5 بھی ہم سے نہ پڑھی جائیں تو کتنی کم نصیبی. یہ معراج کا تحفہ ہے. دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے آخر تک یہ 2 آیتیں بنتی ہیں. یہ 2 آیتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلا کر دی. اور تیسرا تحفہ جو ہم سب کے لیے بہت بڑی بشارت، بہت بڑی خوشخبری، وہ تحفہ یہ دیا گیا کہ جو بندہ آپ کی امت کا مشرک اور کافر نہیں ہوگا، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہوگا، میں اس کو معاف کر دوں. میرے دوستو کتنا بڑا تحفہ ہے. میں آپ نیت کریں ہم شرک سے بچیں گے، کہو انشاءاللہ. ہم کفر سے بچیں گے انشاءاللہ، اور ہم گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. باقی معراج میں کرنے کے اور کوئی کام نہیں، نہ کوئی خاص نوافل ہیں، نہ کوئی حلوہ مانڈا ہے، نہ کوئی جو ہے محفلیں سجانے کی ضرورت ہے، نہ اس رات کی کوئی مخصوص کوئی عبادت ہے. ہاں یہ اس کے پیغام، یہ اس کے سبق ہیں. اگر ہم یہ یاد کر لیں تو ہم نے واقعی معراج کا حق ادا کر دیا. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا